خوب ہو تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا یا نبی جی، خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، شب معراج فرشتے یہ کہتے تھے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ اے شہنشاہ رسول، اے شہنشاہ رسول، فخر رسول، اے شہنشاہ رسول، فخر رسول، اے شہنشاہ رسول، فخر رسول۔ خوب سے خوب ہوا، خوش اسلوب ہوا، خوب ہوا۔ حشر میں امت عاصی، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ بخشوانا تجھے مرغوب ہوا، خوب ہوا۔ بخشوانا تجھے مرغوب ہوا، خوب ہوا۔ حسن یوسف میں تیرا نور، حسن یوسف میں تیرا نور تھا اے نور خدا، حسن یوسف میں تیرا نور تھا اے نور خدا۔ چارہ دیدہ یعقوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ تھے سبھی پیش نظر معرکہ کرب و بلا، صبر میں ثانی ایوب ہوا، خوب ہوا۔ فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، بنی آدم سے جو منسوب ہوا، خوب ہوا۔ یہ شاعر جو تھا اس کا نام ہے داغ دہلوی۔ داغ ہے روز قیامت، داغ ہے روز قیامت، میری شرم اسی کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا، خوب ہوا۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ جو قیامت کا ہولناک دن ہوگا اور اس قیامت کی ہولناکی میں ایک وفد تیار کیا جائے گا، اور جو وفد انبیاء سے ملے گا، نبیوں سے ملے گا، اور جب وہ نبیوں سے ملاقات کرے گا تو اپنی عرضی پیش کرے گا کہ ہماری نجات کے بارے میں کچھ فکر کریں، کچھ کریں۔ تفصیلی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہاتھ کھڑے کر دیں گے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء۔ ایک وفد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، ان کی روحانیت، ان کی عظمت ان کو یاد دلائے گا کہ آپ کی پیدائش، آپ کا نظم باقی انبیاء سے مختلف ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں آج کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں آپ سے اس موجودہ پریشانی کے زمانے میں سیرت سے، یہ مشہور روایت ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہوگی، ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئیں گے، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔
بخشوانا تجھے مرغوب ہوا، خوب ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں، میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں، آپ اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے، 1 ہفتے تک آپ کا سر مبارک سجدے میں رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، میرا محبوب پیغمبر اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھائیں آپ۔ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں آج اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اس کو بخش دیتا ہوں۔ اس موقع پر یہ بات تو معروف ہے، اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے امت کی اس پریشانی کے وقت میں کہ اللہ کی تعریف کے، اللہ کی توصیف کے، اللہ کے حمد کے کچھ کلمات ایسے ہیں جو اللہ نے مجھے الہام کرنے ہیں، ابھی تک ان الفاظ کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کیا، ابھی تک وہ مجھے تو حضرات میرے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، یہ بات تو مشہور ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرضی کی اور آپ کو بھی یہ دعا کا یہ انداز سیکھ لیں۔ میرے دل میں آیا کہ میرے اللہ، تجھے تیری اس تعریف کا واسطہ، تیری اس حمد کا واسطہ، اس توصیف کا واسطہ جو تیرے محبوب پیغمبر نے گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے روز معاشر تو نے الہام کرنی ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہے، اللہ اس کا واسطہ اور وسیلہ آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تو ہم پہ بھی رحم کر دے اور یہ ساری گناہگار امت کو بخش دے۔ من جملہ حدیث کے اندر کچھ ایسے آزمائشی امور ہیں جن آزمائشی امور سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ اندھا پن، گونگا پن، پاگل ہو جانا، معذور ہو جانا، فالج ہو جانا، یعنی وہ عوارض جو انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں، جن بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر خود بیمار بھی ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے والے اس سے کہیں زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ایسی آزمائش ہم پر آ جائے اور ایسی پریشانیوں میں ہم پھنس جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے یہ محبوب دو عالم کی سیرت ہے، اور اس سیرت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ سے مناجات کی جائے، اللہ سے مانگا جائے اللہ سے۔ کتنا مانگا جائے، کتنا پکارا جائے، اتنا مانگا جائے، اتنا مانگا جائے، اتنا مانگا جائے کہ دل جواب دے بس کر تیری فریاد ہم نے قبول کر لی ہے، تیری فریاد کو ہم نے سن لیا ہے۔ اب ایک تو دعا مانگنے کا یہ طریقہ، یہ الفاظ یاد رہیں گے نا، اللہ آپ کو آپ کی اس حمد کا واسطہ، اس تعریف کا واسطہ جو آپ نے اپنے محبوب کو الہام کرنی ہے، اور آپ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے اس کا علم نہیں ہے، خدا جانے وہ خدا کی تعریف کے کتنے بلند الفاظ ہوں گے، جن الفاظ کو سنتے ہی اللہ امت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی جس شخص کے اندر ایمان تھا آج اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ ہیں۔
خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد اور کیا کہیے؟ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، توجہ چاہوں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ خود اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، یصلون، میں دلائل الخراج شریف پڑھ رہا تھا مدینہ طیبہ میں، اس کے اندر درود کے مختلف صیغے ہیں اور پڑھنی چاہیے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ جب یہ پڑھنے لگا میں ان اللہ و ملائکتہ، کہ اے اللہ کہتے میں بھی درود پڑھتا ہوں، تو میں نے یہ آ کر کئی سارے بزرگوں کو یہ دعا پیش کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑی جامع دعا لگتی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں آپ کو آپ کے کو اس درود کا واسطہ دے رہا ہوں جو درود آپ اپنے نبی پہ پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ درود کیا ہے، پتہ نہیں وہ اس درود کے کیا علی الفاظ ہوں گے، کتنا مبارک درود ہوگا جو اللہ پڑھتے ہیں اپنے محبوب پر، ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ تو آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو، جو نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جو پریشان نہیں ہے، شیخ سعدی فرماتے وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے کسی نے باندھا چھوڑے ہی نہیں، کسی کو فارغ اللہ نے نہیں رکھا۔ ایک خوشی ہے ساتھ غم ہے، اور ایسا ہے نہیں کہ دنیا کی زندگی میں خوشیوں کے اندر کوئی غم کا کانٹا اللہ نے چبویا نہ ہو، غم کا کانٹا اللہ نے نہ رکھا ہو اس میں۔ غم کے کانٹا نہیں، کانٹے، کانٹے۔ اب ایسی صورتحال میں، ایسے حالات میں جب امت کے بچے غزہ میں بیٹیاں ذبح ہو رہی ہوں اور اس محاصرے کے اندر بھوک اور افلاس اور تنگی اور پریشانی کا ایک عجیب ماحول ہو، ایسے ماحول کے اندر اب ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ سوائے افسوس کے اور دعا کے اور ہمارے پاس ہی کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بے بس ہو گئے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو پرائی نہیں ہیں۔ ہم آج تک یہ سارے معاملات میں یہی سمجھتے رہے کہ یہ جنگ فلسطین والوں کی ہے، یہ جنگ کشمیر کی ہے، یہ بوسنیا کی ہے، یہ چیچینیا کی ہے، یہ برما کی ہے، یہ سربیا کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اب یہ جنگ آ گئی ہماری گلی میں، اب گلی سے بھی داخل ہو گئی ہمارے گھر میں۔ وہ تو جب شہید ہوتے ہیں نا، شہید ہوتے ہیں وہ تو امت کا قرض اتارتے ہیں، اور وہ اس کی حالت تو حبیب نجار کی طرح ہے، جن کو گولی لگتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، وہ تو سیدھے جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے ایسی ابتلا اگر ہم پر آ گئی، ہم پر آ گئی، یہ تو اسلام چھوڑ دیں گے، لوگ دین قربان کر دیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کا یہ مبارک عنوان ہمیں زندگی کے ہر دکھ میں، ہر غم میں ایک سہارا دیتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے سمجھا نہیں۔ ہمارے سامنے سیرت کے دو عنوان ہیں، یا پیدائش یا وفات۔ بڑے سے بڑا خطیب ہمارا بیان کرے گا، بس اس کو یہ پتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے اور 12 کو پیدا ہوئے ہیں، بس اس پہ ہر طرح کے لوگ ہلا گلا کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔
آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے بولو شروع ہوتی ہے۔ جتنے انبیاء پر صحائف آئے، جتنی کتابیں اتری، اب ہر کتاب میں اس محبوب پیغمبر کی عظمت کا چرچا ہے۔ عظمت کا باب نظر آتا ہے۔ علماء کرام سیرت کو بالاستیاب پڑھے۔ مولانا بدر عالم میٹھی کی ترجمان و سننا بہت پڑھنے والی کتاب ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی، قرآن کریم میں ایک دعا ہے، قرآنی دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہے اور قرآنی دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب باہر آئے تو آپ نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نبی معصوم ہوتے ہیں؟ بولو ربنا ظلمنا انفسنا، نفس کی بے بسی بیان ہو رہی ہے، نفس کی عاجزی بیان ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم جیسا آدمی اور اس دور کا آدمی اپنے آپ کو نفس زکیہ کا حامل سمجھے اور اپنے آپ کو بزرگی کی کسی جگہ پہ کھڑا سمجھے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ اب ایک تفسیر کے اندر بڑی عجیب بات میں نے دیکھی، شاید اس کا نام تفسیر روح البیان ہے، کہ آدم علیہ السلام جب دعا مانگتے رہے نا اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، ایک مقام پر یوں لکھا گیا کہ آپ نے اپنی دعا میں نبی آخر الزمان کی عظمت کا توسل پیش کیا، وسیلہ پیش کیا کہ اے اللہ تجھے اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت کا واسطہ دے رہا ہوں۔ فرمایا، اللہ نے پوچھا آدم آج تک تو اس پیغمبر کا چرچا ذکر کسی سے کیا نہیں میں نے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو سیدنا آدم فرمانے لگے کہ جب میں جنت سے آ رہا تھا باہر تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر، پھولوں کی پتیوں پر محمد لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اب مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی شخصیت آنے والی ہے۔ اب یہ سیرت کب شروع ہو رہی ہے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے یہ سارا۔ اب آدم علیہ السلام چلتے 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 کتنے نبی آئے اس کے درمیان۔ اب آگے بات آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ توجہ چاہوں گا، آپ سیدنا حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل، اماں ہاجرہ، اماں سارہ، یہ کتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، کتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ ایک عرصے تک اولاد کا نہ ہونا، پھر اولاد مانگے اللہ سے، دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نیک بیٹا دے، نیک بیٹا دے، نیک بیٹا دے۔
اور اولاد اللہ سے نیکی مانگنی چاہیے۔ جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، مبارک ہو ابراہیم، ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بردبار بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں، 12 سال عرصہ تبلیغ میں گزارتے ہیں، پھر جب واپس پہنچتے ہیں تو بچہ قرآن کہتا ہے دوڑنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، خواب دیکھتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اولاد نافرمان ہو جائے نا تو اولاد کو نام لے کے نہ پکارا کرو۔ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس میں اپنائیت ہے، اپنائیت ہے۔ اب اس کے اندر اتنی اپنائیت ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹا بات نہیں سنتا، اللہ اکبر، پیغمبرانہ اسلوب اختیار کرو۔ یہاں باپ گفتگو کرتا ہے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں بیٹا نماز کی بات نہیں سنتا، نماز نہیں پڑھتا اٹھ کے۔ اب گفتگو کا طریقہ ہے، اب یہ جو گفتگو کا طریقہ ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، علماء تشریف فرمائیں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹا تیری رائے کیا ہے اس میں، مشورہ کیا ہے اس میں؟ کبھی بھی اپنی نافرمان اولاد سے حکمن بات نہ کرو۔ حکمن بات دے سکتا ہے حکم، لیکن مزید کافر کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے اس میں، تیری کیا رائے ہے اس میں؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب یہ جو آدمی ہے جس کا نام حضرت اسماعیل ہے، میں سیرت کا یہاں ٹانکا لگانا چاہ رہا تھا، جوڑ رہا ہوں اس کو سیرت سے، کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتنی آزمائش آئی، اتنے مسائل سے گزرے، اور آخر میں اللہ نے کہا سلام علی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے اس پیغمبر سیدنا حضرت اسماعیل کو اور سیدنا ابراہیم کو دیا کیا؟ کہا جہاں اور بہت سارے انعام دیے نا، اس میں سے سب سے بڑا انعام یہ دیا کہ آپ کی اولاد سے اللہ نے نبی آخر زمان پیدا کیا، نبی آخر زمان پیدا ہوئے۔ یہ سیرت آپ کی پیدائش سے کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسری صدی کا ایک آدمی ہے، بہت بڑا انسان گزرا ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کے حسب پر اور اللہ کے پیغمبر کے نسب پر، یعنی حسب کہتے ہیں نانحال کو، نسب کہتے ہیں دادحال کو، آپ کے دادحال پہ بھی کام کیا اور نانحال پہ بھی کام کیا، اور آپ کے نانحال میں اماں آمنہ سے لے کر اوپر تک 500 عورتوں کا ڈیٹا جمع کیا۔ ان 500 عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں جس کی جوانی، لڑک پن، بڑھاپا، زندگی کا کوئی دور بھی ایسا ہو کہ اس کی کسی زندگی کے کسی گوشے پہ کوئی شخص انگلی اٹھا سکے۔ اتنی پاکیزہ زندگی۔ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، اس سے لے کر اوپر تک نبی آتے ہیں اس میں، کیسی کیسی عظیم الشان لوگ آتے ہیں اس میں۔ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے حسب کو بھی دیکھا، آپ کے نسب کو بھی دیکھا، آپ کے حسب میں بھی کسی پہ کوئی داغ نہیں اور آپ کے نسب میں بھی کسی پہ کوئی داغ۔ اب آپ کی پیدائش سے پہلے یہ سیرت ہے آپ کی، بڑا لمبا واقعہ ہے، کتابوں میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ یہ یمن کا بادشاہ طبہ شہروں کو، بستیوں کو رونتے ہوئے مدینہ طیبہ آتا ہے، اور اب مدینہ طیبہ کا نام مدینہ نہیں ہے، یثرب ہے، جس کو عام طور پہ شعراء اپنے کلام میں یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ کے نام سے اشعار کہتے ہیں۔ اب وہ مدینہ منورہ آتا ہے، مدینہ منورہ آتا ہے، اب اس شہر کو
اس نے فتح کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو جو ساتھ راہب تھا، عالم تھا، اس عالم نے یہ کہا کہ اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک درخواست کروں، آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں فتح کر سکتے کہ یہ شہر نبی آخر زمان کا مسکن ہے، اور جہاں اللہ کے پیغمبر آرام فرمائیں گے، آ کر قیام کریں گے، اس شہر کا فاتح کوئی نہیں ہو سکتا، اس شہر کا فاتح کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ تھوڑی توجہ رکھیں۔ طب یمن کی قسمت جاگ گئی۔ آپ کی سیرت ہے یہ کہ آپ پر ایمان لانے والے آپ کی پیدائش سے پہلے موجود ہیں۔ طب یمن کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، اور بات ایمان تک ختم نہیں، پھر کہتا ہے حضور اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو آپ مجھے اپنے نوکروں میں دیکھیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو حضور میں مدینہ میں آپ کے لیے گھر بنا کے جا رہا ہوں، مجھے راہب نے بتایا ہے کہ آپ ہجرت کر کے جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ایک گھر کی ضرورت ہوگی، تو یہ گھر میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ آپ مدینہ منورہ آئے جب، اس وقت انصار مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام کیا ہے اوس، اور دوسرے کا نام خزرج، یہ انصار مدینہ کہلائے۔ اب بھی اگر آپ جائیں تو باب ملک فہد کے سامنے جو پاکستان ہاؤس تھا پرانا، اس کے اوپر ترکی کے زمانے کا چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ کی بچیوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، اور یہ دو قبیلوں کے لوگ وہاں کھڑے تھے۔ اب ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر آئیں، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر آئیں۔ بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں الحمدللہ رب العالمین کی جو تفسیر کی ہے نا، اس میں فرماتے ہیں کہ جہان اور رنگ گو میں بندہ جس چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ جس چیز کی تعریف کرے وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہے رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین۔ ان کی رحمت کی انتہا نہیں، ان کی ربوبیت کی کوئی انتہا۔ فرماتے ہیں اللہ نے 100 حصہ عقل پیدا کیا، کتنا؟ 100 حصہ۔ اب وہ جو 100 حصہ عقل پیدا ہوا، ان میں سے ایک حصہ عقل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، ڈاکٹروں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو، سب میں اللہ نے ایک حصہ عقل تقسیم کیا، اور 99 حصہ عقل اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب دو قبائل کھڑے ہیں، اب کس کے ہاں جائیں کس کے ہاں نہ جائیں، یہ سیرت کا بڑا تاریخی فیصلہ ہے۔ آپ اس موقع پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں میری سواری جہاں جا کے ٹھہر جائے بس میں اسی گھر کا مہمان ہوں۔ اب یہ تو بے زبان مخلوق ہے نا، گھوڑے کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا، یا اونٹنی کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ نا فلاں کے گھر جانا، فلاں کے نہ جانا۔ اونٹنی چلتے 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 سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ ٹھہر گئی۔ یہ وہی مکان تھا جو طب یمن بنا کر گیا تھا۔ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ اب یہ طب یمن آپ پر ایمان لانے والے آپ کی پیدائش سے پہلے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے عرب کے حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے معزز قبائل میں پیدا کیا، عالی شان قبیلے میں پیدا کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ہے نا، آپ کے والد گرامی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی جیسے جوان ہوتے ہیں اور خوبصورت جوان راستے میں چل رہے ہیں، تو ایک صاحب نے ان کو دیکھا
اور پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ باپ کا کیا نام ہے؟ کہا عبد المطلب ہے، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے باپ کو ہمارے گھر بھیجنا، اپنے باپ کو ہمارے گھر بھیجنا۔ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ بزرگ کو رشتہ دینے کے موڈ میں ہیں۔ بھیجا، گئے، کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ نے کہا محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ اس نے کہا کہ اس کے سینے، اس کی پیشانی پر ایک نور چمکتا ہے، اور میں نے کچھ اپنے قیافہ سے، اپنے اندازہ سے ایسے معلوم کیا ہے کہ نبی آخر الزمان اس شخص کی اولاد سے ہوگا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری بیٹی اس کے گھر میں ہو تو نبی آخر الزمان میری اولاد سے آ جائیں۔ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ رشتہ وہاں نہیں ہوا۔ اب عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، عبد الدار ہے، عبد الشمس ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اب باپ کا انتخاب ہو رہا ہے عبداللہ کا، ماں کا انتخاب ہو رہا ہے آمنہ کا۔ اللہ کا بندہ، آمنہ امانت والی۔ اب اماں آمنہ جو ہے، آپ کو علم میں شاید یہ بات پہلے سے ہو، نہ ہو تو سن لیں، جہاں سے اللہ نے اپنے محبوب کا خمیر لیا، اپنے محبوب کے ماں باپ کا خمیر بھی۔ اب اماں آمنہ جو تھی یہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار مدینہ طیبہ میں آباد تھا، اور حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے یہ بھی مدینہ میں بنتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کے والد اپنے سسرال آئے ہوئے تھے، اماں آمنہ جیسے میکے آئی ہوئی تھی، تو میکے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور اس وقت تک مدینہ شہر آباد نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے، جس بزرگ نے مجھ سے یہ بات کی انہوں نے کہا میں اس کا گواہ ہوں کہ حضرت عبداللہ کی جو قبر تھی یہ باب السلام کے باہر تھی، اور جب شافعات کے زمانے میں حرم کی توسیع ہوئی تو اس قبر کو کھولا گیا، تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے 3 بزرگ اس قبر کے کھولنے میں اس وقت شامل تھے۔ ایک مولانا عاشق الہی بلند شہری، مولانا بدر عالم میرٹھی، پیر سید کلیم اللہ شاہ مسکین پور، یہ 3 بزرگ وہاں موجود تھے۔ اور حضرت شاہ جی پیر کلیم اللہ شاہ صاحب جو ہمارے حضرت محمد شاہ صاحب کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے حضرت عبداللہ کی میت کو ہاتھ ڈالا تو اس طرح تھے جس طرح آج ہی دفن کیے ہوں۔ وہاں سے ان کو اٹھایا، پھر بقیع میں تدفین ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ سیرت نے لکھا ہے کہ آپ جب 6 سال کے ہوئے تھے تو 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کی قبر پہ آئے تھے، اماں آمنہ لے کر آئی تھی، اور واپسی پہ اماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ خیر اس طرف اس سے پہلے کی جو بات ہے، اماں آمنہ جو تھی نا، ایک شخص آیا حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا کہ آپ کی یہ جو بہو ہے نا آمنہ، یہ گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو آپ کے بیٹے ہیں نہیں، اور بیوہ عورت کو خوشبو لگا کر رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب اماں آمنہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی شکایت آ رہی ہے کہ آپ خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہو۔ سنیے، اماں آمنہ کہتی ہیں ابا جی میں نے خوشبو کہاں دیکھی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو پھوٹ گئی ہے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں، بات یہاں تک ختم، عورتیں رسیاں ڈول بوکے لے کر کنویں پہ تالاب پر کھڑی ہوتی ہیں، پانی کھینچ کھینچ کر تھک جاتی ہیں، میری باری جب آتی ہے میں ڈول پھینکتی ہوں، پانی ابل کے باہر آ جاتا ہے۔
یہ سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے ہے، یہ تو پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی. جہاں جہاں گزر گیا وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہو قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب شاہ امم نہ ہوتا. نہ روح حق سے حجاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر شاہ امم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. آپ کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی. جادو، جنات، اس کو مسخر کرنے والے، کفر اور شرک کا کلام پڑھنے والے، کفریہ کلام پڑھنے والے کہ جنات کو قابو کریں. سیرت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنا کفریہ کلام پڑھتا ہے، دیا جلاتا ہے، اور دیا جلا کر اس کے سامنے کلام پڑھتا ہے، دیا الٹ ہو جاتا ہے، پھر سیدھا کرتا ہے، پھر الٹ ہو جاتا ہے، پھر سیدھا کرتا ہے، پھر الٹ ہو جاتا ہے. اپنے استاد کے پاس گیا، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، دیا میرا آج سے الٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، میرا وہ سارا عمل خراب ہو گیا، کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا. اس نے کہا لگتا ہے یا تو نبی آخر زمان پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں. اس نے کہا بات سنو، جب نبی آخر زمان پیدا ہو جائیں گے تو ہمارا یہ کفر شرک کا کلام پھر نہیں چلے گا. پھر یہ آپ کی پیدائش سے پہلے. اب آپ پیدا ہوتے ہیں، وقت بہت کم ہے، تھک تو نہیں گئے آپ. اب آپ کا پیدائش کا زمانہ آتا ہے. آپ کو اللہ نے کس شہر میں پیدا کیا؟ مکہ مکرمہ میں. اب آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کس محلے میں؟ معلّہ میں. کہاں پیدا ہوئے؟ معلّہ میں. اب وہاں دو محلے مشہور ہیں، ایک کو مسفلہ کہتے ہیں، ایک کو معلّہ کہتے ہیں. ہمارے جو حجاج ہم پاکستان سے جاتے ہیں، ہم مسفلہ میں رہتے ہیں. مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں، معلّہ بلندی کو کہتے ہیں. اللہ نے آپ کی پیدائش میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ آپ کو مسفلہ میں پیدا نہیں کیا، معلّہ میں پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ اور پھر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آئے ہائے، پیدا بھی کرتا ہوں، ساتھ اس شہر کی قسم بھی اٹھاتا ہوں. اللہ، آپ پیدا ہوئے. میری ان گزارشات پر بھی غور کریں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آگے عزیز علیہم، آگے ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ. آپ کی پیدائش بھی مختلف، آپ کی پیدائش بھی، آپ کا لڑکپن بھی مختلف، آپ کی جوانی بھی مختلف، آپ کی موت بھی مختلف، آپ کی وفات بھی مختلف. خدا جانے لوگ جھگڑتے کیوں ہیں؟ یا تو بدبختی ہے، یا کوئی ایسا حجاب آیا کہ خدا نے سیرت کو کھولا نہیں، مقام نبوت کھلی نہیں. قاری عارف صاحب، آپ کی پیدائش مختلف، بچے پیدا ہوتے ہیں، علائشیں لگی ہوتی ہیں،
اماں فرماتی ہے جس وقت میرا لال پیدا ہوا آنکھوں میں سرما لگا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں میں کنگھا ہوا، ناخن کٹے ہوئے، ناف بالکل ٹھیک، عجیب بچہ ہے۔ اب یہ سارا کچھ پیدائش میں عام بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اب آپ کو اللہ نے یہ صفات دی۔ اماں فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو میرا سارا گھر نورانی ہو گیا، سارا ماحول معطر ہو گیا۔ اب سیرت میں کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں ایسی باتیں کہ عرب کا جو ماحول ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے دیہات میں بھیجا جاتا ہے۔ اب ایک بات لوگ لکھتے ہیں کہ جی یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا، بات یتیمی کی نہیں تھی، بات آمنہ کے مقدر کی تھی، بات آمنہ کے مقدر کی تھی کہ جب اس بچے کو اٹھایا جاتا ہے اور بچے کو اٹھا کر یہ سواری پر بٹھاتی ہیں اور آگے خود بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں تو سواری اٹھتی نہیں، سواری اٹھتی نہیں، سواری نہیں اٹھی۔ کسی سیانے نے کہا حلیمہ یہ سوار کوئی عام نہیں ہے، اس کو آگے بٹھاؤ خود پیچھے بیٹھو۔ جب ایسا کیا وہ لاغر قسم کی سواری اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات سیرت میں لکھی ہے۔ اگلی بات میرے ذوق کی ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر پیچھے کیسے بیٹھ سکتے تھے جنہوں نے کل مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرنی تھی؟ اب وہ جو نبیوں کے آگے کھڑے ہو وہ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں؟ اب یہ جو کمزور ڈاچی تھی، یہ جو کمزور ڈاچی تھی، اب یہ جب کھڑی ہوئی اتنی تیز رفتار ہو گئی، اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ باقی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ باقی سواریوں کو تھوڑا سا خطیب الامت، خطیب اسلام حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ یاد آئے۔ مولانا قاسمی جب یہ اس موضوع کو خطاب کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے پنجابی زبان میں۔ میں ایک دفعہ مناظرہ پڑھنے گیا فیصل آباد، تو بڑا عجیب خطیب تھا، اپنے خطابت کے جوہر بکھیرتے بکھیرتے یہ کہنے لگے، کسی نے اماں آمنہ تو پوچھیا آمنہ اج کی ہوا ہے کہ تو مکے جا کے سواری بدل کے آ گئی ہیں، سواری بدل کے آ گئی ہیں۔ اماں حلیمہ کہنے لگیاں سواری تو نہیں بدلی پر سوار بدل لے آئے، سواری تو نہیں بدلی پر سوار کیسے بدلا؟ وہ جو سواری ہے کہنے لگے یہ سواری تو نہیں ہے تو میں نے آج تیزگام نظر آتی گئی ہے، آج تیزگام بن گئی، وہ آج تیزگام بن گئی۔ اب وہ جو تیزگام ہے اب اس بچے کو لے کے جا رہی ہے بڑی شان سے۔ بچوں کے اندر ضد ہوتی ہے، چھوٹے بچے بھی ضد کرتے ہیں نا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا شق صدر ہوا، یہ عام طور پہ کہتے چہرہ سینہ پھاڑا گیا، یہ پھاڑا لفظ نہ بولا کرے، سینہ مبارک کھولا گیا۔ بچپنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، بچپن کی جو خطائیں ہیں، آپ کے سینے مبارک سے نور، حکمت، فراست، تدبر، اعتدال، یہ سارا کچھ رکھ کر دوبارہ سی دیا۔ یہ آپ کا پہلا شق صدر ہے، 4 سال آپ کی عمر ہے۔ اس 4 سال کے زمانے میں اماں حلیمہ کی جو روایات ہیں وہ اپنے اس لخت جگر کو کیسے خیال کرتی ہے کہ آپ کے رضائی بہن بھائی جو ہیں نا، رضائی بہن بھائیوں کو بڑے احتیاط سے کہتی ہیں کہ اس قریشی بھائی کا خیال کرنا، قریشی بھائی کا خیال کرنا، بہت ادب۔ یہ بات بھی سیرت نے لکھی ہے کہ جس وقت یہ بکریاں چرانے جاتی تھی، باقی بہن بھائی جو رضائی تھے، تو یہ کتابوں میں کئی جگہ لکھا نبی علیہ السلام نے بھی ضد کر دی، لا حول ولا قوت، ایسی بات نہ کیا کریں۔
آپ اصرار کرتے کہ میں بھی جاؤں گا ساتھ، میں بھی جاؤں گا ساتھ، تو بڑی تاکید سے ان کو رخصت کیا جاتا، اور اماں حلیمہ کہتی خیال رکھنا اس قریشی بھائی کا، خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مکے والے ہمارا راستہ بند کر دیں گے، مکے والے ہمارا راستہ بند کر دیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر اب بڑی شان سے، بڑے وی آئی پی اعزاز کے ساتھ ان بہن بھائیوں کے ساتھ اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں۔ میں بات بھول نہ جاؤں، آپ کی جو رضاعت کے رشتے ہیں نا، عرب میں اب بھی رضاعت کے رشتوں کا بڑا احترام ہے۔ سکے بہن بھائیوں کا آج کل احترام ختم ہو گیا ہے، بڑا نقصان ہو گیا بہت۔ رضاعت کے رشتوں کا بڑا احترام ہے۔ یہ آپ کی جو بہن تھی نا، شیما نام تھا اس کا، شیما۔ آج جو بدبخت عورتیں یہ نعرے لگاتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، تمہارا جسم نہ، لعنت بھیجتے ہیں اسے جسم پر، میرا جسم میری مرضی۔ اب اللہ کے پیغمبر مقام بتا رہے ہیں، بہن کی کیا حیثیت، ماں کی کیا حیثیت، بیوی کی کیا حیثیت، بیٹی کی۔ اب سیرت کا یہ دور دیکھیں، شیما جو ہے نا، یہ حنین میں قیدی بن کر آئی ہے، غزوہ حنین میں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر بنفس نفی شریک ہوئے ہوں۔ اب جب یہ آتی ہے نا، مسلمانوں ذرا میری بات تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست تربیت اللہ کے نبی سے پائی ہے، جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب صحابی آتے ہیں جھکی نظروں کے ساتھ۔ ایماندار آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے محرم رشتوں کو بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ صاحب نہیں سمجھے آپ؟ اپنے محرم رشتوں کو بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ ہمارے اکابر میں حضرت رائے پوری جب رائے پور سے واپس آئے تھے نا، تو اپنی ہمشیرہ کو نہیں پہچان سکے، اپنی ہمشیرہ کو نہ پہچان سکے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ کی بہن ہے۔ میں اچھا بہن تو ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من، اپنے ایمان والوں اپنی نظروں کو کیا کرو، نیچے رکھو۔ تو اپنے محرم رشتوں کے اندر بھی ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ اتنا بھی بھر کے انہیں نہ دیکھیں۔ خیر یہ تو ایک تربیت کے ماحول میں ایک بات آئی۔ تو صحابہ آتے جھکی نگاہوں کے ساتھ، کھانا رکھتے چلے جاتے۔ ایک دن یہ خاتون آواز دیتی ہے، آواز دے کر کہتی ہے بھائی بات سنو، جا کر اپنے نبی سے کہو اور میرے قریشی بھائی سے، نبی تو نہیں مانتی نا، میرے قریشی بھائی سے کہو کہ تمہاری بہن قید میں آئی ہوئی ہے، تمہاری بہن قید میں آئی ہے۔ صحابی فرمانے لگے ہماری بہن کوئی نہیں ہے نبی کی، ہمارے نبی کی بہن کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی ہماری بہن نہیں۔ صحابی نے آ کے عرضی پیش کی کہ حضور ایک خاتون آپ کے ساتھ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ اگر خیمے میں تشریف لے جائیں اس کی بات سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے، توجہ، بہن نے رشتہ ثابت کیا، کہنے لگی قریشی بھائی آپ کا اور میرا بچپن اکٹھا گزرا ہے، آپ کا اور میرا بچپن اکٹھا گزرا ہے۔ اللہ کے محبوب خاموش۔ پھر اس نے کہا کہ جہاں منہ رکھ کر آپ نے دودھ پیا ہے وہیں سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ یہ بات کہنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے تو شیما ہے، تو شیما ہے؟ اس نے کہا میں حلیمہ کی بیٹی شیما ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اس کے احترام میں ایسے بچھے کہ اس بہن کو لے کر گھر آئے
اور گھر آ کر اعلان کیا کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے. بھائی کا گھر. دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے اور اس کے بڑے بڑے فرمان روا ہیں. ہٹلر کا انقلاب ہے، لینن کا ہے، مارکس کا ہے، یہ کتنے بڑے اپنے آپ کو کچھ کہنے والے لوگ تھے. لیکن کوئی ایسا بھی آیا ہے جس نے بہن کے بارے میں یہ اعلان کیا ہو کہ بہن کا گھر بھائی کا ہوتا ہے؟ اور کوئی ایسا بھی آیا ہو جس نے اپنی امت کے غریب کے ایک مزدور کے ہاتھ چومے ہوں؟ کوئی ایسا بھی آیا ہے جس نے اٹھا کر یتیم کو کندھے پہ بٹھایا ہو اور کندھوں پہ بٹھا کے گھر لا کر فرمایا ہو کہ آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے، میں محمد تیرا باپ ہوں؟ اور حضور سے عقیدت کا عالم یہ تھا کہ جس وقت وہ یتیم حضور کے کندھوں پہ آیا تھا تو مدینہ کے بچے کہہ رہے تھے کاش آج ہم یتیم ہوتے، کاش آج ہم. اب بہن کو یہ حق کس نے دیا؟ بیٹی کو یہ حق کس نے دیا؟ دوستو محسوس نہ کرنا. میرے پاس اسی ٹیکسلا سے ایک بوڑھی اماں نے مجھے کہا کہ بیٹے مجھے جج کے پاس لے کر گئے اور جج کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جج میری دھی کوئی نہیں، میری بیٹی کوئی نہیں، اور جو کچھ بھی ہے ہمارے نام بیان دو اس کا. یہ خدا کے غضب ویسے ہی نہیں آتے. جس گھر سے بہن ناراض ہو کے چلی جائے نا اس گھر پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس گھر پر. اسی لیے حضور نے فرمایا بہنوں کے گھر جاؤ نا ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کرو، ہاتھوں میں کچھ لے کے جایا کرو. آج کل تو بہنوں کے میکے ختم ہو جاتے ہیں ماں باپ کے مرنے سے. بہن کو گھر لائے اور شیما سے فرمایا شیما بھائی کا گھر بہن کا ہے، رہنا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر. بہنیں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں. شیما کہنے لگی حضور نہیں میں جانا چاہتی ہوں، مسلمان بات بھی ہوتی ہیں یہ، جانا چاہتی ہوں. اللہ کا پیغمبر 2 اونٹ یا 2 گھوڑے جس پہ سامان لاتے ہیں 2 صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اس میری بہن کو پورے اعزاز کے ساتھ اسے گھر پہنچا کے آ جائے. اس کو گھر پہنچا کے آؤ. اب یہ سیرت کا یہ باب کتنا اہم ہے. آپ نے تو بہنوں کو حق دیے، بیٹیوں کو حق دیے، بیٹیوں کو حق دیے. بنات رسول کتنی ہیں؟ 4. بڑی صاحبزادی کا کیا نام ہے؟ سیدہ زینب. اب جو سیدہ زینب ہے نا یہ حضرت ابوالعاص کی بیوی ہیں، اور حضرت ابوالعاص جو ہے میری معلومات کے مطابق صحابہ کی تاریخ میں 2 انسان ایسے گزرے ہیں جن کا قبول اسلام ایسا تھا کہ جس نے کفار کی صفوں میں ہلچل مچائی تھی. ایک سیدنا عمر اور ایک سیدنا ابوالعاص. ابوالعاص بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، حنین میں بھی خلاف آئے تھے، لیکن بدر کے قیدیوں میں جب یہ قید ہو گئے نا اور قیدی کے لیے یہ قانون بن گیا کہ جو قیدی اگر فدیہ دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو ان کو قتل کر دو. یہ خبر پہنچتی ہے حضرت زینب کو. حضرت زینب کیا کرتی ہیں؟ بیوی کی وفا کا پتہ کہتے ہیں شوہر کی غریبی میں چلتا ہے، پریشانی میں چلتا ہے. زینب اپنے گلے کا ہار اتارتی ہیں اور گلے کا ہار اتار کر ایک معزز آدمی کے حوالے کرتی ہیں کہ یہ بدر جاؤ، بدر کے جہاد کے کمانڈر ان چیف میرے ابا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرو اور ان سے کہو کہ ابوالعاص کو رہا کر دیں، ابوالعاص کو رہا کر دیں. دوستو یہ ہار پہنچتا ہے بدر، اللہ کے نبی کو پیش ہوتا ہے. اللہ کے نبی جس وقت ہار کو دیکھتے ہیں رونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رونا شروع ہو گئے. صحابی پوچھتے حضور کیوں رو رہے آپ؟ فرمایا اس ہار کے ساتھ میری ایک بڑی تاریخ ہے، اس کے ساتھ میری ایک بڑی یاد ہے. یہ ہار میری وفا شعار بیوی خدیجہ کی نشانی ہے اور خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. یہ ہار خدیجہ نے زینب کو رخصت ہوتے وقت شادی میں تحفے کے طور پہ دیا تھا.
میرے صحابیوں اگر یہ چاہو کہ میں ہار بھی واپس کر دوں اور ابو العاص کو رہا بھی کر دوں، رہا بھی کر دوں اس کو۔ یہ سیرت کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ابو العاص رہا ہوتے ہیں، ہار واپس حضرت زینب کے پاس آتا ہے، اور آپ کی وفا کیا تھی، خدیجہ کے کیا احسانات تھے؟ کوئی آدمی غمگین ہو نا، غمگین ہو، پریشان ہو، اللہ کی بھی ایک سنت ہے اور اللہ کے بندوں کی بھی ایک سنت ہے، وہ کیا ہے کہ غمگین آدمی آپ کے پاس آئے تو اس کو مزید غمگین نہ کرو، پریشان آدمی آئے تو اس کو مزید پریشان۔ قرآن کہتا ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، یہ جو فرمایا نا لا تحزن، اللہ نے تسلی دی نا کہ محبوب اپنے یار غار کو کہو کہ پریشان، ان اللہ معنا، اللہ کے بندوں کی بھی سنت یہ ہے کہ کوئی پریشان آ جائے نا اس کو نہ کہو یار تو برباد ہو گئے، بالکل تم طرف بڑھنا ہی کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، اس کو کہو یار تو کیوں پریشان ہے، میں جو تیرے ساتھ ہوں، اللہ تیرے ساتھ ہے، کیوں غمگین ہے تو، کیوں پریشان ہوتا ہے تو؟ آپ کا حال پوچھنا اور آپ کو کسی کو تسلی دینا، اس سے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے نا، وہ خوشی آپ کی دنیا آخرت بنا دیتی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ آگے جو دو سسٹم میں بیان کر رہا ہوں یہ سیرت والی ذہن میں رکھیں۔ اما خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو جو شخص غریبوں کے کام آئے گا اللہ اس کے اوپر میں برکت دے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کی عزت میں برکت ہوگی، اور جو غریبوں کے ساتھ مقابلے شروع کر دے، یتیموں کے ساتھ مقابلے کر دے۔ اماں فرمانے لگی آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، آپ کے در پہ تو آ کے غریب، یتیم، ضعفاء، کمزور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جس کی سماجی زندگی اتنی اچھی ہو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کو ضائع۔ یہ تسلی بھرے الفاظ تھے، یہ تسلی بھرے الفاظ تھے۔ تو خیر یہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے۔ کتنا وقت ہو گیا جی؟ یہ تو تمہید ہی چل رہی ہے، میں نے تو بیان شروع نہیں کیا ابھی۔ ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ جاری رکھیں، لنگر ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ہاں اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت پہ بات ہو رہی تھی، آپ کے مقام پر بات ہو رہی ہے۔ یقین جانیں، یقین جانیں یہ مضمون بیان کرنا ہماری مجبوری ہے، وہ ہماری تعریف کے انتظار میں بالکل، وہ ہماری تعریف کے انتظار میں بالکل نہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری تعریف کریں گے۔ خدا در انتظار حمد ما، خدا کو بھی ہماری تعریف کے انتظار نہیں، نہ محمد عربی کو اس بات کا انتظار ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ ان کی تعریف کر کے، ان کا کام کر کے، ان کی باتیں کر کے اپنا آپ کو چمکانا ہے، اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ تو آپ کی پیدائش مختلف، آپ کی پیدائش مختلف، آپ کی زندگی کا ہر دور مختلف، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی موت بھی انک میت وانہم، یہ دو موتوں کا ذکر ہے کہ ایک کا، کہ آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی، تو آپ کی موت بھی مختلف ہے۔ اور آپ جہاں اس وقت آرام فرما ہیں، آپ جہاں آرام فرما ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ جس جگہ آرام فرمائیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ مقام رسالت ایسا مضمون نہیں کہ اللہ ہر ایک پہ کھول دے، ایسا ہر پہ کھول دے، یہ بہت ہی مبارک عنوان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم پہ سیرت کو کھول دے۔ آخری باتوں میں آخری بات عرض کروں، جس محبوب پیغمبر کا اتنا ذکر ہوا اس میں زیادہ باتیں عظمت کے باب میں ہوئی ہیں، اور عظمت کے باب میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا،
فکر میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ کی فکر میں اختلاف کرتے ہیں، اور آپ کی فکر میں آج کے بعد بھی جتنا مجمع یہاں موجود ہے اس بات کا تہیہ کر لے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنی زندگی کا حصہ ایسا ہے جس پر میں عمل بے تکلفی سے کر سکتا ہوں، بے تکلفی سے کر سکتا ہوں۔ میں اگر کھانا سنت کے مطابق کھاؤں تو مجھے امریکہ والے منع کریں گے؟ میں کپڑے سنت کے مطابق پہنوں تو مجھے کو منع کرے گا؟ میں راستے پہ چلوں سنت کے مطابق تو مجھے کو منع کرتا ہے؟ اب مولانا عبدالحق صاحب محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق حقانی اکوڑا پھٹک فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی سیرت، حضور کی زندگی کا یہ حصہ جو 90% ہے، جس پہ عمل بے تکلفی سے ہو سکتا ہے، اس پہ عمل تم کرو، 10% اللہ تمہیں انعام میں دے دیں گے۔ اب 90 پہ تو ہمارا عمل ہے نہیں ہے، 10 کے لیے جلوس نکالتے ہیں کہ بھائی شریعت نافذ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ وہ کیسے نافذ ہوگی جب آپ نے اپنے اوپر ہی سنت کو نافذ نہیں کیا؟ تو کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا بیٹھنا پوری کوشش کریں کہ اس کو سنت کے مطابق، سنت کے اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف، درود پاک، اس کا نذرانہ ہم کسی وقت بھی نہ چھوڑیں، کم ہو زیادہ ہو، روزانہ 10 بار ہو، لیکن ہو ضرور۔ میں ایک آسان درود آپ کو بتا رہا ہوں، اس درود کو اپنے اہتمام سے پڑھیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ 25 منٹ بغیر تسبیح کے پڑھے تو 1000 ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس کا جنت والا گھر دکھائے گا۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، سنت کا اہتمام کریں گے نا، بس تو یہ 2 چیزوں کو پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت اچھی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے گھروں میں ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں آپ گھروں میں، اس کتاب کو بھی پڑھا کریں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں سنتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی تعلیم بھی اپنے گھروں میں کیا کریں، بچوں میں سنت کا مذاکرہ کیا کریں، حضور کے بچپن کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر مختلف حوالوں سے اس کو بیان کیا کریں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ اللہ کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر کے 1000 پردے، دنیا میں لاکھوں ٹور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اللہ پاک ہمیں اس محبوب پیغمبر کا صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔